آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ریوائیونگ اسلامک کانشیسنیس کے عصر حاضر میں اسلامی شعور کا جو احیاء ہے عصری فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کتنا ضروری ہے۔ آج ہم جن فتنوں سے گزر رہے ہیں وہ صرف اخلاقی یا فکری ہی نہیں ہیں بلکہ تہذیبی، تعلیمی، میڈیا بیسڈ اور ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ کبھی وہ غیرت کے نام پر قتل کی صورت میں انسانی عورت کی جان کو رسوا کرتے ہیں، کبھی آزادی اظہار کی آڑ میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور ایک طرف نوجوان نسل جب کبھی ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو تعلیمی دباؤ، سوشل پریشر، امتحانی ناکامی اور خود اعتمادی کی شکست جیسے ذہنی اور روحانی فتنوں کی زد میں آ کر سوسائڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گویا اس وقت اسلامک کانشیسنیس زوال پذیر ہے، اور اس ایج آف ٹرمیول میں، فتنہ زدہ دور میں، ہماری دینی، اخلاقی اور تہذیبی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اس سے نجات اور خلاصی تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے علم کو نفع بخش، اپنے عمل کو خالص اور اپنی غیرت کو مہذب، اپنی عقل کو وحی کتابیں اور جذبات کو نبوی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو قانون جب وحی کے مقابل آتا ہے تو پھر انصاف نہیں بلکہ تشکیک کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک طرف توہین رسالت کو آزادی اظہار کے زاویے سے دیکھا جائے اور دوسری طرف عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سمجھا جاتا ہو تو پھر تصادم، ڈسپیوٹ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق پڑھائے ہیں وہ بلائے بھی نہیں جا سکتے۔ اسی تناظر میں ہم اپنی گفتگو کو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ انہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ فتنہ شناس امت ہے۔ فتنوں کے بارے میں جتنی آگہیاں ہیں وہ ساری ان کے پاس موجود تھیں۔ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، اور اتنے فتنہ شناس تھے کہ بندہ گزر رہا ہوتا تو آپ اس کے دل میں فراست مومنی سے اور نبوی نور سے جھانک کر بتا سکتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے اس بارے میں خصوصی سوال کیا کرتے تھے۔ یہ جو لیٹسٹ تھیری ہمارے پاس آتی ہے کہ کل کیا ہوگا، اس وقت سنیریو کیا ہے اس دنیا کا، دنیا کس طرف جا رہی ہے، وہ جتنے تناظر جو بھی پیش کرتا ہے وہ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتن سے متعلق جو احادیث ہیں اس تناظر ہی میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور صحابہ کی محبت صرف نعروں تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ عملی میدان میں بھی سب سے آگے ہی نظر آتے ہیں۔ جناب حذیفہ بن یمان دار سلطنت کسریٰ میں جب پہنچے فاتح بن کر تو دسترخوان سجائے گئے، اور کسریٰ کا جو انداز ہوتا تھا وہ شاہی انداز تھا، تو وہاں وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پیش کرتے۔ آپ کھانا تناول کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک لقمہ جو آپ نے بائٹ لیا تو وہ منہ کی طرف جانے کے بجائے ہاتھ سے گر کے زمین پر گر گیا۔ جب زمین پہ گرا تو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نگاہ دسترخوان کو، ایک نوالے کو، تو اسی وقت فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں آ گیا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر تمہارا لقمہ زمین پر گر جائے تو یہ رزق عزت والا ہوتا ہے، اس کو عزت دو، ہو سکتا ہے برکت اسی میں مضمر ہو، اسے اٹھاؤ، صاف کرو اور کھا لو۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، اور یہ لقمہ نیچے گرا تو ہاتھ نیچے کیا تو سر بھی جھک گیا۔ جب سر جھکا تو جو ساتھ شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ کو کونی لگائی، اور کونی لگا کے کہنے لگا ان ھذا لا یلیق بمقام الملوک، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم شاہی دسترخوان پر ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور بادشاہوں کے جو پروٹوکول ہیں ان کے یہ موافق نہیں ہوتا کہ نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھایا جائے اور سر کو بھی جھکا لیا جائے۔ تو آپ نے سر اٹھایا اور ان کی طرف جلال بری آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا فقال، یہ تہذیب کو سیٹ کیا، ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، تہذیبی ٹرینڈ، نبوی ٹرینڈ۔ وہ کیا تھا؟ فقال اعداؤ سنت حبیبی رسول اللہ لاجل الجہال، تم یہ سمجھتے ہو کہ ان جاہلوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ یہ ٹرینڈ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سیٹ کیا، اور پھر ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ایمانی خودداری سونے چاندی سے بڑھ کر نہیں ہوتی، یہ ایمانی خودداری تھی۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ سنت نبوی کسی بادشاہ کے پروٹوکول پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ یہ بیان بھی کر دیا کہ اصل عزت وہ اتباع سنت میں ہے، اتباع سنت میں اصل عزت ہوتی ہے۔ اور یہی اقبال نے بات کی تھی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ٹرینڈ میکر تم ہو، لیڈنگ پوزیشن پر تم ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ جب سے تم نے مغرب کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہے تو اپنی چال ہی بھول گئے ہو۔ میرے ہاتھ میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اور آج اگر ہماری کیفیات یہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کریں الہی ہمارا حال دیکھ، تو جواب یہی آتا ہے ذرا اپنا نامہ اعمال تو دیکھ۔ تو ہماری اپنی کیفیات کی وجہ سے حالات ہمارے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان بھی اپنے آپ پر پراؤڈ فیل نہیں کرتے، اور اپنا نیریٹو جو مسلم نیریٹو ہے، جو اسلامک کانشیس ہے، وہ بھی بیدار نہیں رکھ پاتے اور اسلامی شعور پر چیزوں کو نہیں پرکھتے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے۔ یہ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی ٹرینڈ، نبوی ٹرینڈ کو سیٹ کیا۔ یہ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ایک اور ان کا خصوصی پہلو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں پر گرفت بھی بہت جاندار فرماتے تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو گورنر بنایا گیا تو دبہ اور امان کے علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو مانعین زکوٰۃ کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریوائول کیا اسلامک شعار کا، اس میں سب سے پہلے ریزسٹنس جن کی طرف سے آئی وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ اسلام کے جو اسینشیل پارٹس ہیں، ضروریات دین ہیں، ان میں سے کسی کو عمل نہ کرنا یہ گناہ گاری ہے۔ بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، مثلا نماز پڑھتا نہیں، گناہ گار ہے، لیکن نماز کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مانعین زکوٰۃ یہ پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے، یہ اسینشیل پارٹس ہے اسلام کے۔ اگر کوئی ان کا انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو پہلی ریزسٹنس آئی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مانعین زکوٰۃ کی طرف سے تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ داخلی جو انتشار ہے وہ بہت زیادہ ہے تو خارج میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصطفیٰ کریم کے نظام کے احیاء کے لیے ابوبکر کو کیسی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑی وہ اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ قافلہ روانہ کر دیا اور جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبہ اور امان کے علاقوں کا گورنر بنا دیا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو انہیں اسلام کا پیغام دیا اور انہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو انہوں نے وہی جملے بولے جو کفر بولتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے زکوٰۃ کے بارے میں جب پہلی اور بنیادی بات ہوئی تو یہود نے ایک جملہ بولا تھا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھ چکے ہیں، اللہ نہیں دیتا؟ یہ کفار نے کہا، قرآن نے اسے نقل کیا۔ منافقین کیا تھے؟ منافقین نے بھی
اسی پہلو کو پیش نظر رکھا اور وہ یہ کہنے لگے کمائیں ہم اور کھائے کوئی اور، ہم کیسے ان کو دے دیں، اس پر تو ہمارا حق بنتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو پیش نظر ہی نہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ کا حق ہے۔ ایمانی نے زکوٰۃ کو دعوت دی کہ تم زکوٰۃ دو، فدعاہم حذیفۃ الی التوبہ، اور انہوں نے کہا جو تم نے یہ انکار کیا ہے اس پر توبہ کرو۔ یہاں ایک اور مسئلہ سماعت کر لیجئے، زکوٰۃ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عشر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جبکہ اس کے مقابل میں خراج اور ٹیکس یہ اللہ کا حق نہیں، یہ ریاست متعین کرتی ہے۔ ان میں بنیادی فرق سمجھنا ہو تو اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ ہو یا عشر ہو، یہ مصارف پر خرچ کیے جاتے ہیں، ان مصارف پر جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، ان کا مسلمان اور مومن ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عشر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ریاست خراج جو غیر مسلموں سے لیتی ہے یا جو ٹیکسز لیتی ہے وہ مسلمان پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں اور غیر مسلم پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ صرف مسلمان پر خرچ ہوگی، جبکہ ٹیکس اور اس طرح کی ساری دوسری چیزیں وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں پر خرچ ہو جاتی ہیں۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبردار کیا اور وارن بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ریورس ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کرو۔ انہوں نے بجائے توبہ کرنے کے کہا کیوں توبہ کریں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا حکم یہ ہے، اس کے اسینشل پارٹس میں سے ایک ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہاں ذرا غور کیجئے، آج بھی اگر کسی کو دین کا پیغام سنایا جائے نا تو وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ مولانا کو بات کرتا ہے، اسے بڑا غصہ اور جلال آتا ہے، چونکہ وہ ڈائریکٹ اسلام کو تو بات نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا لو جی یہ تو سختی کی ہوئی ہے۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں سختی میں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان فرمایا ہے، ہمارا مزاج اسے سخت سمجھ رہا ہے، حقیقت میں کمفرٹ زون وہی ہے، حقیقت میں وہی ہے۔ انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بہت کم الفاظ بولے، ہلکے الفاظ بولے، فَأَسْمَعُوا شَتْمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جناب حذیفہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں شروع کر دیں۔ اب جناب حذیفہ جلال میں آئے، فقال لهم حذیفہ، جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمعونی فی ابی و امی ولا تسمعونی فی النبی، میری بات سن لو، مجھے گالی دے دو، میرے باپ اور ماں کو دے لو، میں برداشت کر لوں گا، خبردار اب ایک بھی زبان سے لفظ رسول اللہ کے خلاف نکالا۔ یہ غیرت اسلامی کا تقاضا یہی ہے۔ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خبردار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بھی لفظ اب تم نے دوبارہ بولا۔ اب وہ پھر دوبارہ اسی بات پر شروع ہو گئے۔ یہی خبر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجازت دی، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ پھر ان کا وہ علاج کیا گیا اور انہیں عبرت بنایا گیا۔ یہاں ہمارے لیے ایک پہلو بالکل واضح ہو گیا کہ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، مسلمان کی غیرت کبھی بھی اپنے نبی کی اہانت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بتلا دو غیرت مسلم زندہ ہے اور ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا۔ یہ سو کالڈ قسم کے لوگ بلیسفیمی کے جو آرٹیفیشل کیسز بنا کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اس ریڈ لائن کو کراس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پر اپنی اسلامی شعور کی آنکھ کو ضرور بیدار رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر غیرت الہی اور غیرت رسول، ناموس الہی اور ناموس رسالت کا جذبہ موجود ہوگا تو تبھی یہ ہماری آنے والی نسل کی طرف ٹرانسفر ہوگا، وگرنہ کفر کی، اہل کفر کی ایک سازش یہی ہوتی ہے کہ پہلے انہیں نارملائزیشن کی طرف لے کے آؤ، جب سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا تو پھر اگلا رقیق حملہ کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ دوسرا پہلو، غیرت کے نام پر قتل کرنا۔
کبھی فتنے ایسے گہرے ہو جاتے ہیں کہ اخلاقی اور فکری نہیں بلکہ تہذیبی، تعلیمی، میڈیا بیسڈ اور ڈیجیٹل شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ غیرت کے نام پہ قتل کی صورت میں انسانی جان کو بھی رسوا کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر بھی قدغن لگانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات پیش نظر رہے، کسی مرد کا ہو یا عورت کا یا دونوں کا، چاہے کوئی جرگہ اس کا فیصلہ کرے یا کوئی نجی ادارہ، ملزم یا ملزمہ جرم کے مرتکب ہوں یا نہ ہوں، جب تک شرعی قوانین اور اصولوں کی پاسداری نہیں ہوگی وہ صرف ایک جرم نہیں بلکہ شریعت کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ شریعت کے حکام کو داغدار کرنے کی کوشش ہے۔ جب تک غیرت اسلامی اصولوں کے ماتحت ہو تو وہ عزت ہے، وقار ہے، نور ہے، اسی غیرت کی حیثیت ہے جو اسلام کے تحت ہو۔ جو اسلام کو کراس کر کے غیرت دکھائے گا وہ بغاوت ہے۔ اور جب غیرت قبائلی انا یا جاہلیت کا لبادہ اوڑھ لے تو صرف وہ قباحت نہیں بلکہ وہ تو ظلم بن جاتا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار وہ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد فرمایا من یاخذہ بحقی ہی، کون ہے جو میری یہ تلوار میرے ہاتھ سے لے اور اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ما حقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس کا کیا حق ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ ظالم کو ظلم سے روکے، کسی مظلوم پر نہ چلے اور کسی ظالم کو آگے نہ بڑھنے دے اور اسلامی شعار کا دفاع کرے۔ تو جناب صحابہ کرام میں سے 3 لوگ کھڑے ہو گئے، ایک جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سماک بن خرشہ ہے۔ یہ جناب زبیر بن عوام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ریلیشن بھی ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جناب زبیر بن عوام کی، لیکن جناب ابو دجانہ کی جو کیفیات تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اپنی تلوار جناب ابو دجانہ کو دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں ہیں اور ان میں سے سب سے تیز اور سب سے منفرد تلوار یہ ابو دجانہ کے پاس، اسی کا نام العدب ہے۔ اسی پر ہماری افواج پاکستان نے یہ جو ضرب عذب کے نام سے ایک مہم لانچ کی تو یہ اسی کے نام سے ہے کہ تیز دار العدب، یہ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے پاس تلوار تھی۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تلوار لی تو تلوار لینے کے بعد اسے کندھے پہ رکھا اور اپنے ہاتھ تلوار سے یوں لیے اور انداز تبخترانہ میں، یعنی بڑا پراؤڈ فیل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میرے پاس آئی ہے، اور سینہ چوڑا کر کے چلنے لگے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بظاہراً اس کیفیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سمجھا کہ یہ ادب والی کیفیت نہیں کہ یوں سینہ چوڑا کرنا اور یوں کیفیات، تو ابھی صحابہ کچھ بولتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تکبرانہ چال کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے دفاع کے لیے چلے تو اللہ اسی کو پسند فرما لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو طاقت دی ہے، ہم نے ساری طاقتیں اپنوں کے خلاف ہی استعمال کرنی ہے، ہم نے ساری طاقتیں اپنی فیملی کے لیے استعمال کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے، ناراضگیاں اور نہ جانے بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ طاقت دکھانی ہے، توانائی ہے تو اسے محفوظ کیجئے، اور اسے دکھانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے دکھائیے۔ اپنا مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے، بڑے غصے ہمیں آتے ہیں ہمارا حق نہ ملے، کبھی اس بات پہ بھی غصہ آیا کہ رسول اللہ کی شریعت کا حق نہیں دیا جا رہا۔ چھوٹی چھوٹی بات میں گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، جی آج بچہ اسکول سے لیٹ ہو گیا، نماز سے لیٹ ہونے پر بھی کبھی غصہ آیا ہے؟ آج برتن توڑ دیا ہے، میری بات نہیں مانی، جب داڑھی منڈوا کے رسول اللہ کا حکم توڑتا ہے تب غصہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بڑے جلال آتے ہیں، جلال کو موو کیجئے، اسے شریعہ کے فولڈر میں لے کے آئیے، پھر یہ جلال اور غیرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے اور اس کے رسول کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور اس کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا حق یہ ہے ظالم کو روکے، اسلام کے شعار کی حفاظت کرے، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ
جنگ کے لیے اسٹریٹجی بیان کی تو اسٹریٹجی میں بیان فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے میدان عمل میں ہیں. یہاں مردوں کو تو مرد اگر جنگی لباس میں آ جائے اور مقابلے کے لیے آئے تو پھر اسے گرفتار کیا جائے گا اور اس پر یہ تلواریں چلیں گی، لیکن اگر بچے، بوڑھے اور خواتین ہوں تو ان پر تلوار نہیں چلے گی. یہ جنگی اسٹریٹجی صرف اسلام کی ہے، ورنہ کفر کی اسٹریٹجی غزہ میں کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. کفر ہے، اس کے بارے میں سافٹ کارنر رکھنے والا کیسا انسان ہے کہ آج بھی اس کے دل میں کافر کے لیے غیرت نہیں آ رہی کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کو کبھی کیمیائی ہتھیاروں سے مارتا ہے اور کبھی بھوک سے مار رہا ہے. جس اعتبار سے بھی ہمارے دل میں درد موجود ہے، ہمیں اپنے مسلمانوں کے لیے آواز کو اٹھانا چاہیے. بھوک کو ان کے خلاف ہتھیار بنا لیا گیا ہے. آج میرے اور آپ کے بچے کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اور ان کے صبر پہ لاکھوں سلام کب سے کھانے نہیں مل رہے. یہاں آٹے کے لیے دکا لگ جائے تو پورا میڈیا سر پہ اٹھا لیتا ہے سر چیز کو، وہاں آٹا لینے کے لیے خون دینا پڑتا ہے. کیسی دردناک کیفیات ہیں، اور امت جوں کی توں کھڑی ہے. جناب ابو دجانہ رضی اللہ، یہ اسلام ہے جو سارے اصول سکھاتا ہے. یہ اسلام ہے جو جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، لڑنے کے اسلوب بھی بیان کرتا ہے. ہر کسی کو غیرت کے نام پر مارنے کی اجازت نہیں دیتا، ظالم کے خلاف ہوتا ہے اور مظلوم کے بھی حق میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے لی، میدان میں نکل گئے. زبیر بن عوام کے دل میں بڑی خلش تھی، کہا میں رشتہ دار بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، تلوار تو مجھے ملنی چاہیے تھی، تو میں بہادر بھی بہت ہوں. ابو دجانہ کے بارے میں مشہور تھا یہ بھی بہت بہادر تھے. جنگ یمامہ کا ہیرو ابو دجانہ ہے کہ جب قلعہ نہیں کھل رہا تھا، وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، تو ابو دجانہ نے کہا مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے پھینک دو. یہ ابو دجانہ کو پھینکا گیا، اندر زخمی ہو گئے لیکن دروازہ قلعے کا کھول دیا. اسی معاملے میں یہ شہید ہوئے. جنگ یمامہ کے ہیرو جناب ابو دجانہ رضی اللہ، یہ بھی بڑے بہادر تھے، کافر ڈرتے تھے ان سے. جب تلوار لی تو جناب زبیر بن عوام بھی اسی کیلیبر کے آدمی تھے، بہادر تھے، قوی تھے. آپ نے کہا میں دیکھوں گا یہ حق کیسے ادا کرتے ہیں. تو فرماتے میں جنگ میں بھی تھا اور میری نظر ابو دجانہ پر بھی تھی. میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ جہاں گئے تلوار کا وار کہیں ناکام نہیں گیا، خالی نہیں گیا. تو ایک موقع ایسا آیا کہ تلوار کے نیچے ایک فوجی آ گیا، تو جو ہی خود پر تلوار آئی تو ابو دجانہ نے خود پر زور سے لانے کے باوجود اسے واپس کھینچ لیا. جب واپس کیا تو میں بڑا حیران ہوا، لیکن اب حیرانگی تھے دور سوال نہیں کر سکا، دل میں بدگمانی بھی پیدا نہیں کی. میں نے کہا فقلت اللہ ورسول عالم، میں نے یہ سوچا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، تلوار تو نیچے جانی چاہیے تھی، یہ واپس کیسے چلی گئی. تو جناب اب زبیر بن عوام فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا، موقع ملے تو میں ابو دجانہ سے یہ پوچھوں گا کہ تم نے تو کہا تھا رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کروں گا. فوجی ہے اور وہ اپنے پورے لباس کے اندر زرق برق ہو کے آیا ہے اور تلوار کے نیچے بھی آ گیا، تو پھر تلوار کیوں کھینچی. ابو دجانہ ملے تو کہا ابو دجانہ کیا بات ہے کہ آپ نے ایک موقع پر ایسے کر دیا کہ تلوار کو نیچے لے جانے کے بجائے واپس لے آئے. آپ کو تو چاہیے تھا دشمن کو کاٹ دیتے، اس تلوار کی شان یہ تھی کاٹتی واپس نہ آتی. ابو دجانہ نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میری بات بھی سنو. فقال لما حملت علیہ بالسیف، جب میں نے تلوار لی تھی تو حضور سے ایک وعدہ بھی کیا تھا، فرمایا تھا اس کا حق ادا کرنا. یہ بچوں پر اور خاتون آ جائے تو اس پر نہ چلے. فرمایا جب وہ خود کے بالکل اوپر آئی تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ خود کسی مرد نے نہیں عورت نے پہنا ہوا تھا. اور یہ عورت تھی بھی کون؟ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی زوجہ ہندہ ہے جنہوں نے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ معاملہ سارا کیا. یہ ہندہ خود کے نیچے آ گئی تو کہا میرے دل نے ایک لمحے میں یہ فیصلہ کیا ابو دجانہ رسول اللہ کی تلوار ہے. ابو دجانہ رسول اللہ کی تلوار عورت پہ نہیں چلنی چاہیے. اب رسول اللہ کی شریعت لے کر کسی کو ستی کر دیا جائے، کوئی جرگے یہ فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو واپس کھینچا اور کھینچتے کے بعد کہا اے زبیر بن عوام اکرمت سیف رسول اللہ ان اضرب بہ الامرأۃ، میں کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا تھا کہ رسول اللہ کہیں بچوں پر عورتوں پر تلوار نہیں چلانی اور میں تلوار چلا دوں.
تو یہ ہے وہ تہذیب اسلامی جس تہذیب اسلامی سے ہم بظاہراً دور ہیں۔ غیرت یہ ہے جو ابو دجانہ کے چہرے پر مسکراہٹ بن کر دشمن کے مقابل بھی کھڑی ہے اور بے یار و مددگار خاتون کی جان کی اس وقت بھی محافظ بن رہی ہے۔ شاید یہی وہ اسلوب تھے جن کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے وہ اسلام کے قریب آ گئے۔ یہ جو مذکورہ واقعات ہوتے ہیں، اگر ہم بحیثیت مسلمان ان معروضی حالات کا تجزیہ کریں تو صرف ایک ہی چیز ہے جو ان حالات کا سبب بن کر ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے جو اسلامک کانشیسنس ہے وہ زوال پذیر ہے، اور اس ایج آف ٹرمیول میں ہمارے جو انحطاط ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم مختلف قسم کے ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی کیفیات کو، اسلامی آگہی کو ہم حاصل کرنے سے تھوڑا کنارہ کشی کرتے ہیں۔ میں بڑی ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جمعہ کا دن ہمارے اسلامی شعار، کلچر اور تہذیب کے احیاء کا دن ہوتا ہے، ہمیں اسے معمولی دن نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کم از کم ایک دن اپنی زندگی میں یہ اپنے ہفتے میں متعین کر لیں کہ اس دن میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سمجھ کے پڑھنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے، عملی زندگی کا جو نور میرے اور آپ کے سینے میں موجود ہے اپنی اولاد کو بٹھا کر اس کے سینے میں منتقل کرنا ہے، تو یقین کیجئے فتنوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر کسی کی ذرا سی بات سن کے ہم اپنا ٹریک نہیں بدل دیں گے۔ صبح کیفیت اور ہوتی ہے، شام کو کسی کو میڈیا پہ سن لیتے ہیں کیفیت اور ہو جاتی ہے، رات کو پھر اور ہو جاتی ہے، پہلے دن اور ہوتا ہے بعد میں اور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری اپنی گرفت ڈائریکٹ سورس تک ہماری رسائی اس طرح نہیں رہی۔ تو خدارا جمعہ کے دن کو اس بات کے لیے وقف کیجئے، اسلامی کانشیسنس کی بیداری کے لیے، اسلامی شعور کے احیاء کے لیے، اسلامی تہذیب و تمدن کے دفاع کے لیے۔ اس دن کو کلچر کے اعتبار سے بھی، تہذیب کے اعتبار سے بھی، باڈی لینگویج کے اعتبار سے بھی انتہائی مقدس بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اب ان معروضی حالات کی جو ہمارے سامنے ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے بنیادی طور پر، ساری وجوہات جس میں مرچ ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے دنیا کی عارضی اور حقیر زندگی کو آخرت کی دائمی اور اعلیٰ زندگی پر ترجیح دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بنی اسرائیل میں پائی جانے والی جو بیماریاں تھیں ان کی جو جڑ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک اسے بیان کیا، اور پھر 86 کے اندر جو اس کا مال اور انجام تھا اس کو بھی ذکر کر دیا، بیان کیا گیا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور گستاخیاں کیا تھی۔ کہا فرعون کے ظلم سے انہیں نجات ملی، چاہیے تو یہ تھا وہ اللہ کی بندگی کرتے، بجائے یہ کرنے کے وہ سرکش ہو گئے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ملے مگر وہ نافرمان ہو بیٹھے۔ انہیں تورات دی گئی لیکن وہ منہ پھیر بیٹھے، اور انہیں من و سلوہ عطا کیا گیا، وہ ناشکرے ہو گئے۔ پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، چاہیے تو یہ تھا سر سجدے میں رکھ لیتے، پانی پہ ہی لڑ پڑے، اور پھر انبیاء کو شہید کر دیا، انبیاء کی اہانت کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت عطا کردہ شریعت سے بغاوت کی، اپنے انبیاء کو نہ مانا، حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود نے جان کر بھی کہ یہی آخر الزمان نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ان سب بیماریوں کی اصل اور جڑ کو رب تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 86 میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ یہی ان کا اصل مرض ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے لی۔ پھر رب تعالیٰ ان کا انجام بیان کرتا ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ تو خاص ان کے لیے تھا، اسپیسیفک تھا۔ اب سورہ نازیات میں اس کبھی عمل کا انجام اس کو عمومی طور پہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے اندر یہ کبھی اعمال ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔
مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس وقت ہائپر انڈیویجولزم ہماری نئی نسل کو کس طرح اپنے اژدہے کی طرح اپنے زہر کے ذریعے جو ہے وہ نگلنے کی کوشش کر رہا ہے اور انسان کو خود مختار دیوتا بنانے کی فکر میں ہے۔ اسی طرح پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی کے اندر سچائی کو، حتیٰ کہ اسلامی سچائی کو، احساسات جو پرسنل احساسات ہیں ان کے تابع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل ڈسٹرکشن ہے یہ ہمیں دن بدن قرآن مجید فرقان حمید سے دور کر رہی ہے۔ ہر وقت سکرین تو ہمارے سامنے ہے لیکن اللہ کا قرآن کھولے کئی دن ہو گئے ہیں، رسول اللہ کا فرمان پڑھے اور ابھی کبھی سنا دیا جائے تو بوجھل لگتا ہے، سخت لگتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ کلچر نہلزم، تہذیبی اقدار سے بے نیازی کا طوفان اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ ہم ہنس کی چال چلتے، کوا چلا ہنس کی چال، اور مسلمان اپنی چال بھی بھول گیا ہے۔ ہمیں نہ اپنے لباس کا پتہ ہے، نہ ہمیں کردار کا پتہ ہے، نہ کیفیات کا پتہ ہے۔ اسلامی اعمال کی آگاہی تو دور کی بات، اسلامی باڈی لینگویج بھی ہم بھول چکے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ حلال و حرام کی سرحدوں کو ذاتی رائے پر جو مغرب چاہتا تھا اسی پر ہم متعین کرتے ہیں۔ ہم جس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں وہ لینے کے لیے کسی بھی حد کو کراس کرنا پڑے، ہم اس حد کو کراس کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ صبر اور کسی کو حق دینا، اپنا حق چھن جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہنوں کے حق کھا لیے جائیں تو احساس نہیں ہوتا۔ کسی کا ناجائز کسی سے رشوت لے لی جائے، کسی پورے معاشرے کو کرپشن کے ذریعے تباہ کیا جائے تو اسے بھی مختلف قسم کی تعویلات کے ذریعے اس کی تائیدات اور اس کو اپنانے کی طرف اور اس کی طرف رغبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو اس طرح نہیں اپنایا جیسے کہ اپنانا چاہیے۔ میں اپنے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اسلام، آپ سب کو اسلام کا صحیح معنوں میں عملی ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی فتنے سے مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وما علینا۔